بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ کویت کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ جن لوگوں کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے اور جن کو کووڈ-19 ویکسین کی 2 شاٹس لگ چکے ہیں، وہ پیر سے شروع ہونے والی پیشگی ملاقات کے بغیر بوسٹر جاب حاصل کرنے کے قابل ہیں۔ وزارت کے ترجمان ڈاکٹر عبداللہ السند نے اتوار کو ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ نوجوان کو بوسٹر خوراک لینے کے لیے اپائنٹمنٹ بک کروانا لازمی ہے۔ بہت کم لوگ بوسٹر شاٹس کے لیے ویکسینیشن سینٹر جاتے ہیں کیونکہ 50 سال سے کم عمر کے لوگوں کے لیے پیشگی ملاقات ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جابر برج، مشرف اور جلیب الشیخ یوتھ سینٹر کے طبی مراکز کے ساتھ ساتھ ملک بھر کے سرکاری اسپتالوں میں ویکسینیشن دستیاب ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ السند نے نوٹ کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے دوران 1,15,024 افراد نے بوسٹر جاب حاصل کی ہے، جس سے مجموعی تعداد بڑھ کر 4,61,693 ہو گئی ہے۔ اگلی خبر ڈومیسٹک ورکر کے حوالے سے شامل کرتے ہیں کہ پبلک اتھارٹی برائے افرادی قوت نے بتایا ہے کہ گھریلو ملازمین کی جانب سے ان کے اجروں کے خلاف 278 شکایات درج کی گئی ہیں۔ روزنامہ القباس کی رپورٹ کے مطابق یہ شکایات ان 201 شکایات کے علاوہ ہیں جن کو خوش اسلوبی سے حل کیا جا چکا ہے۔ دسمبر کے مہینے کے لیے ڈومیسٹک لیبر ریکروٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کے جاری کردہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ گھریلو ملازمین کی جانب سے ان کے اجروں کے خلاف 278 مختلف شکایات درج کی گئی ہیں، جن میں سے 19 شکایات عدلیہ کو بھیجی گئی اور 46 کیسز میں مالکان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ورکرز کے پاسپورٹ ان کے حوالے کر دیں۔ اگلی خبر ہے کہ ایشیائی باشندوں کی 86 کلو گرام چرس اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ گارڈز کے ساتھ مل کر بارڈر سیکورٹی نے 3 ایشیائی باشندوں کو لے جانے والی ایک کشتی کو روکنے میں کامیابی حاصل کی جو کویت میں گھس کر مشتبہ منشیات اسمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وزارت داخلہ کے ایک بیان کے مطابق ریڈار سسٹم کے علاقائی پانیوں میں داخل ہونے والی کشتی کا پتہ لگانے میں کامیاب رہا۔ فوری طور پر کوسٹ گارڈ کی گشت کو ہدایت کی گئی اور ہدف کو روک لیا گیا۔ جب وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو انہیں روکنے پر مجبور کیا گیا اور گرفتار کیا گیا۔ ان کے قبضے سے 86 عدد چرس کے 3 کین برآمد ہوئے ہیں جن کی مالیت تقریباً 86 کلو گرام ہے۔ انتظامیہ نے اشارہ کیا ہے کہ جب کروزرز کا معائنہ کیا گیا تو 3 جیری کین ملے ہیں جن میں تقریباً 86 عدد نشہ آور چرس ہونے کا خدشہ ہے، جس کا تخمینہ تقریباً 86 کلو گرام لگایا گیا ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت میں کورونا کے یومیہ کیسوں میں مزید اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کورونا ایمرجنسی کمیٹی نے آج دوپہر 12 بجے کابینہ اجلاس میں اپنی سفارشات پیش کی ہیں۔ وزارتی کمیٹی نے آج دوپہر ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں بحث کے لیے اپنی سفارشات پیش کی۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ذمہ دار حکومتی ذرائع نے روزنامہ القبس کے ذریعے اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ کویت میں وبائی امراض کی صورتحال اچھی ہے، تاہم دنیا بھر میں انفیکشن کے حالیہ نمایاں اضافے کی روشنی میں انفیکشن میں اضافہ متوقع ہے۔ ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ وبا کی سنگینی کا فیصلہ کن عنصر انتہائی نگہداشت میں زیادہ اموات اور کلینیکل داخلے کے معاملات ہیں جو کہ ملک میں معمول کی سطح پر ہیں، اور مقامی طور پر فروری تک وائرس کے یومیہ انفیکشن کی شرح میں اضافہ کی سرگرمی جاری رہنے کے امکان کی نشاندہی کی گئی ہے، جس کے بعد یہ بتدریج کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب کویت کے موسم کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جمعرات کی رات یعنی آج سے شروع ہونے والے اس ہفتے کے آخر میں موسم سرد رہنے کا امکان ہے۔ رات کو موسم سرد رہنے کی توقع ہے، تاہم کچھ بکھرے ہوئے بادلوں کی ظاہری شکل کے ساتھ کم سے کم درجہ حرارت 8 اور 12 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہے گا۔ آج جمعرات کو موسم سرد ہے، ہلکی سی درمیانی ہواؤں کے ساتھ متوقع زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17 سے 19 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہے۔ متوقع کم سے کم درجہ حرارت 8 اور 12 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہے گا۔ جمعے کے روز بکھرے اور بادلوں کی توقع ہے، جس سے زیادہ درجہ حرارت 18 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔